ہوا یوں کہ میں کراچی سے اسلام آباد گئی. بہت پرانا واقعہ ہے, تھوڑا کئی سال ہو گئے. تو وہاں میں اتری ایئرپورٹ پر, وہاں سے میں نے ٹیکسی لی اور جن کے گھر جانا تھا, جو میرے ریلیٹیوز تھے, ان کے یہاں میں پہنچی. تو چونکہ میرے آنے کی خبر تھی تو وہ خواتین وغیرہ تھوڑی سی دروازے سے باہر آ گئی تھی مجھے دیکھ کر, مجھے ریسیو کرنے کے لیے. اور میں ان کو دیکھ کے بہت ایکسائٹیڈ ہوئی, تو ٹیکسی سے اتری, ٹیکسی والے کو کرایہ دیا اور ان کے ساتھ ملنا شروع ہو گئی. ہم لوگ گھر میں آئے تو مجھے احساس ہوا کہ میرے جو بیگ لٹک رہا تھا, ہینڈ بیگ جو میرے کندھے پہ لٹک رہا تھا, ایک کینوس کا تھا, وہ تھیلا سا, وہ نہیں ہے. ایک بیگ جو میں نے کیری کیا ہوا تھا, کپڑے اور بکس تھی اس میں, وہ تو ہے لیکن وہ دوسرا نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ پریشانی کا اظہار کیا. تو اس خاتون نے پوچھا جو میزبان تھی کہ کیا ہوا بیٹا, کیا ہوا؟ میں نے کہا میرا وہ بیگ جو تھا وہ ٹیکسی میں رہ گیا. تو انہوں نے کہا اس میں کیا تھا؟ میں نے کہا اس میں ساری جمع پونجی تھی, ساری رقم میری, جو میں کسی خاص مقصد کے لیے گئی تھی وہاں, مجھے کچھ کام تھا, تو وہ پیسے سارے میرے اسی بیگ میں تھے. تو یہ سنتے ہی انہوں نے زوردار طریقے سے رونا اور اپنے سینے پہ ہاتھ مارنا شروع کیا. انہوں نے کہا ہائے میری بچی لٹ گئی. اور جی یہ وہ جیسے ہوتا ہے ایسے موقع پر جو جملے بولے جاتے ہیں. میں پریشان ہو گئی. میں نے کہا نہیں آپ اس طرح مت کریں, روئی نہیں. انہوں نے کہا ارے بچے پیسے چلے گئے, ساری رقم چلی گئی, تو برباد ہو گئی. تو میں نے ان سے کہا نہیں نہیں پلیز آپ ایسا نہ کریں, آپ آرام رک جائیں, ابھی رکیں. انہوں نے کہا کیوں رکیں؟ انہوں نے شور کرنا شروع کیا, اپنے بہو کو بیٹوں کو آوازیں دینا شروع کی کہ فلاں کو بلا لو بیٹا, اس کو فون کرو. اچھا یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب موبائل بہت زیادہ لوگوں کے پاس نہیں ہوتے تھے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ جاؤ محلے میں وہ فلاں شاپ پہ جاؤ, اس کو دکان والے سے کہو فون کرنا ہے. تو میں نے ان کی بات سے اپنا دھیان ہٹایا فوری طور پر, اور بہت گہری سانس لی, آنکھیں بند کر کے ایک دم ریلیکس ہو گئی. 2 3 4 سانسیں لینے کے بعد میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو اسی وقت کریٹ کی اور اپنے ذہن میں اس کو اپنے دیکھنا شروع کیا, تصور میں اس کو ویژولائز کرنا شروع کر دیا کہ وہ ٹیکسی والا آیا ہے, اس نے بیل بجائی, میں گئی, اس نے مجھے بیگ دیا, میں نے بیگ کی زپ کھولی, پیسے گنے, پیسے پورے ہیں, میں ان پیسوں میں سے کچھ نوٹ نکال کر اس کو دے رہی ہوں بطور انعام, اور وہ خوش ہو رہا ہے. یہ میں نے چھوٹی سی اسی وقت کریٹ کر لی, اور میں نے آنکھیں بند کر کے اس کو دیکھنا شروع کیا. جب میں نے آنکھیں کھولی تو وہ خاتون اسی طرح بیچاری, وہ میری محبت میں ہی پریشان ہو رہی تھی, رو رہی تھی, دور کی ہماری رشتہ دار تھی وہ. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں, سب ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے کہا کیسے ٹھیک ہوگا, وہ تو بھاگ گیا, وہ چور لے کے نکل گیا پیسے. میں نے کہا نہیں وہ آ رہا ہے. کہ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے کہا وہ آ رہا ہے, واپس آ رہا ہے, وہ مجھے پیسے دے کے بیگ دے کر جائے گا, آپ مجھے بس چائے پلائیں اچھی سی. تو میں نے سوچا ان کا دھیان بٹے کسی طرح, کیونکہ جو نیگیٹو جملے وہ بول رہی تھیں وہ بہت میرے لیے خطرناک تھے. کہ میں لٹ گئی, آئے میری بچی لٹ گئی, برباد ہو گئی, ختم ہو گئے, سارے پیسے چلے گئے. تو یہ سب کچھ بہت نیگیٹو تھا. تو ان کو ادھر سے کٹ کرنے کے لیے میں نے کہا مجھے اچھی سی چائے پلائیے آپ, اور بالکل فکر مت کیجیے. تھوڑی دیر گزری تھی اور میں اس دوران میں کئی بار میں نے ریلیکس ہونے کے لیے کئی بار سانسیں لیں, اور پکا یقین کر لیا اسی اپنی ایک ویڈیو کلپ پہ جو میں نے اپنے تصور میں بنائی تھی کہ وہ آ رہا ہے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ بیل بجی, اور بچوں کا ایک شور, باجی آنٹی جس کو جو بولنا تھا وہ آ گیا ٹیکسی میں. تو میں باہر گئی, وہ ٹیکسی والا کہہ رہا تھا باجی جی آپ اپنا بیگ بھول گئی تھی. میں نے کہا بڑی مہربانی بھیا. میں نے کھولا اس کو بالکل اسی طرح جیسے کہ میں نے اس میں دیکھا تھا اپنے تصور میں. میں نے اس کو کھولا, اس کو اپنے نوٹ دیکھے, سب پورے تھے, اور میں نے خوشی خوشی اس میں سے کچھ نکال کے اس کو دیا. اس نے بہت تھینک یو کیا, بہت خوش ہو کے اس نے مجھے دعائیں دی, میں نے اس کو دعا دی, اور وہ چلا گیا. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب پریشانی میں پریشان ہوا جائے تو پریشانی جو ہے وہ 100 گنا بڑھ جاتی ہے, اور آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں رہتا کہ آپ اس کے لیے کوئی حل تلاش کریں. میں نہیں جانتی کہ کتنے لوگوں کو یہ ٹیکنیک آتی ہے. موسٹلی لوگ ظاہر ہے کہ یہ نہیں جانتے, اسپیشلی ہمارے ملک میں مائنڈ سینسز کے حوالے سے انفارمیشن بہت کم ہے لوگوں کی. لیکن پھر بھی ہر طرح سے لوگ اپنے کوئی نہ کوئی حل تلاش کرتے ہیں.
لیکن نیگیٹو جملے بولنے سے ہمیشہ بچنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی سچویشن کو خراب کر دیتے ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ آپ کچھ بہتر نہیں کر سکتے، آپ اس کو اور زیادہ خراب کرتے ہیں بول کر یا پینک ہو کر، اور یہ بھاگ کے گھبرا کے ادھر ادھر بھاگے، اس کو بتا اس کو بتا. جتنے لوگوں سے آپ اپنی پریشانی شیئر کرتے ہیں، اپنی بیماری شیئر کرتے ہیں، اپنے ایشوز، اپنے گھریلو جھگڑے، اتنے لوگ اس کے اندر اپنی انرجی ڈالتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ، بہت قیمتی بات ہے، اس کو آپ یاد رکھیے گا کہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ جب آپ لوگوں کو اپنی پریشانی بتاتے ہیں، اپنی بیماری کی تفصیلات بتاتے ہیں، اپنے گھریلو جھگڑے بتاتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، جو دکھ پریشانیاں شیئر کرتے ہیں کسی سے، تو جو سننے والا ہوتا ہے وہ اس میں اس کی بھی انرجی شامل ہو جاتی ہے انکانشیسلی. اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن اس کی وہ جو جملے بولتا ہے کہ ہائے ہائے اب کیا ہوگا، ارے اتنا برا ہو گیا، آئے ہائے. اور بعض لوگ تو اس میں اپنے ایموشنز ڈال دیتے ہیں، اور اس میں آپ کو ایسے واقعات سناتے ہیں کہ یہی بیماری تھی ہمارے سسر کو، اسی میں مر گئے، وہ جو دادا تھے نا اسی بیماری میں گئے، اور فلاں بس اب تو ختم، کچھ ہوگا ہی نہیں، ارے یہ نہیں ٹھیک ہوگا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری نیگیٹیوٹی انہوں نے آپ کے اس ایشو میں ڈال دی، اور اب وہ جو 10% تھا وہ بڑھ کے جو ہے وہ 100% ہو گیا خرابی میں. تو اس لیے ایک تو یہ کہ کسی سے شیئر نہ کریں بے وجہ بے ضرورت. دوسرا یہ کہ پینک نہ ہو، آپ پرسکون رہیں اور اس کا پازیٹیو اسپیکٹ دیکھیں کہ یہ اچھا ہو جائے گا. اچھا، کوئی بھی جو واقعہ ہماری لائف میں آتا ہے، اور یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات کسی نے آپ سے کی، یا کوئی سچویشن کریٹ ہوئی، یا کوئی واقعہ کسی نے آپ سے بات کی، کسی نے سنایا، وہ بے وجہ نہیں ہوتا. کائنات میں، یونیورس میں کوئی بھی چیز حادثاتی طور پر نہیں ہوتی، اتفاقی طور پر نہیں ہوتی، اس کی کوئی وجہ ہوتی. وہ آپ کی لائف میں اگر آیا ہے تو آپ کو کچھ سکھانے کے لیے آیا، ہمیں اس سے کوئی لیسن ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سیکھنا چاہیے. تو اگر کوئی ایمبولنس آپ کے پاس سے گزری ہے اور آپ کی اس پہ نظر پڑ گئی تو یہ بھی بے وجہ نہیں ہے. یونیورس آپ کو یہ میسج دے رہی ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھ لو. سمجھے آپ؟ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. تو جو بھی واقعہ آتا ہے اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پازیٹیو انداز میں ڈیل کریں. تو نیگیٹو الفاظ نہ بولیں، اچھے الفاظ بولیں، اور اچھے الفاظ کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے. جب نیگیٹو الفاظ اتنا اثر رکھتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں پریشانی لے کر آتے ہیں، تو پازیٹیو الفاظ، پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو تھاٹس جتنے بھی ہیں وہ یونیورس میں جاتے ہیں اور اپنے سے میچ کرتی ہوئی انرجی کو اپنی طرف اٹریکٹ کر کے ہماری فزیکل ورلڈ میں، فزیکل لائف میں ہمارے شامل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں میں اسی کنٹینیوٹی میں بات کر رہی ہوں جو پچھلی ویڈیو میں نے بنائی تھی، یعنی کہ مہنگائی. تو موجودہ صورتحال میں نہ صرف یہ کہ ہم مہنگائی کے اوپر زیادہ ڈسکس نہ کریں اور اس کو بڑھا چڑھا کے، اور یہ سیاسی ویڈیو نہیں ہے، جتنا بھی برا کہا جائے ان ساری سچویشنز کو، ان ساری باتوں کو، وہ کم ہے، کیونکہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس وقت ملک میں. تو میں بالکل بھی کو یہ سمجھیں کہ میں حکومت کو سپورٹ کرنے بیٹھی ہوں، ہرگز ایسا نہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، اور میں ان لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں جو مڈل کلاس ہیں، جو لوئر مڈل کلاس ہیں، جو محنت کر کے بہت مشکل سے اپنے 3 وقت کی روٹی کا انتظام کرتے ہیں، وہ بہت پریشان ہیں. کیونکہ میں اس طبقے سے بھی واقف ہوں جن کے ہاں ایک شادی کی تقریب میں پہلے نکاح ہوتا ہے، پھر اوپٹن کی تقریب ہوتی مائیوں، پھر مہندی ہوتی ہے، پھر برائڈل شاور ہوتا ہے، پھر رخصتی کی تقریب ہوتی ہے، پھر ولیمہ ہوتا ہے. اس میں قوالی نائٹ بھی ہوتی ہے، اس میں بالی ووڈ نائٹ بھی ہوتی ہے، اس میں دھاوا نائٹ بھی ہوتی ہے، اور اس میں ترتیب آگے پیچھے آپ خود کر لیجیے گا. 6 یا 7 بہت بڑے ایونٹ ہوتے ہیں ایک نکاح کی تقریب میں. تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ملک میں مہنگائی ہے یا بدحالی ہے یا پریشانی ہے یا بے روزگاری ہے، وہ ایک الگ طبقہ ہے. ٹھیک ہے، میں ان کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنا رہی ہوں، میں ان کے لیے بنا رہی ہوں جو مہنگائی سے بہت زیادہ اس وقت متاثر ہو رہے ہیں، جو پریشان ہو رہے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ پریشانی اپنی جگہ بالکل ہے جناب،
اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ بہت بدترین صورتحال ہے، اس کو جتنا بھی ہم کنڈیم کریں اتنا کم ہے۔ لیکن مائنڈ سائنسز کے حوالے سے میں آپ کے لیے جو کر سکتی ہوں وہ یہ کر سکتی ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ اپنے زندگی کے، اپنی ذاتی زندگی کو اس مہنگائی کے طوفان سے، اس پریشانی سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو اس پہ ہم ٹاپک پہ آتے ہیں دوبارہ کہ آپ پازیٹیو جملے بولیں، آپ پازیٹیو رہیں۔ اور بعض لوگ مجھے اعتراض کریں گے اس بات پہ کہ اتنی ساری پریشانیاں ہیں، جب ہم بازار جاتے ہیں اور چیزوں کی قیمتیں دیکھتے ہیں اور حالات اتنے خراب ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسے پازیٹیو رہیں۔ تو نیگیٹو رہنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، نیگیٹو رہنے سے بلکہ نقصان زیادہ ہے۔ پازیٹیو رہنے سے ایک امید یہ بن جاتی ہے کہ اس سے اچھا ہو جائے گا، اگر آپ اس ٹیکنیک کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ کہ ایک زمانہ تھا کراچی میں کچھ سال پہلے، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا کہ آٹا مہنگا ہو گیا تھا، اور اتنا مہنگا ہو گیا تھا، نہ صرف یہ کہ مہنگا بلکہ شارٹیج ہو گئی تھی، آٹا ملتا ہی نہیں تھا۔ تو لوگوں میں ایک عجیب اسی طرح سے نا افواہیں کہ قحط پڑنے والا ہے، خدا نخواستہ آٹا ختم ہو گیا ہے، آٹا ہے ہی نہیں، اور مارا ماری شروع ہو گئی۔ کہیں آٹا ملتا تھا تو لائنیں لگتی تھیں، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ دھکم پیل میں کئی مرتبہ ایسی افسوسناک اطلاعات آئیں کہ کچھ بوڑھی خواتین گر گئی اور کچھ کچل کے مر گئی۔ ایک دفعہ ایک خاتون بیچاری کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ سب سن کے مجھے بہت صدمہ ہوا، افسوس ہوا، دکھ ہوا، اور حسب توفیق میں نے سوچا کہ میں اپنا کیا کر سکتی ہوں رول پلے۔ میں ضرور یہ بات سوچتی ہوں اور آپ سب کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور کیا کریں۔ ضروری نہیں کہ پیسے سے یا اقتدار سے یا حکومت میں ہونے سے ہی آپ کچھ کر سکیں گے، آپ کتنے بھی عام آدمی ہیں، سادہ آدمی، اس کے باوجود آپ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں، تو میں نے ان دنوں میرا ایک گروپ تھا، کچھ میری سہیلیوں کا، کچھ ہم خیال لوگوں کا، جو میڈیٹیشن اور مائنڈ سائنسز کے حوالے سے میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ تو اس گروپ میں نے یہ ذکر کیا کہ، اور اس وقت ہم اتنے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ پہ ایکٹیو نہیں ہوا کرتے تھے، تو ہم فزیکلی ایک جگہ جمع ہوتے تھے۔ تو میں نے ان کو یہ سجیشن دی کہ کیوں نہ ہم آٹے کو سستا کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی ایفرمیشن وغیرہ کریں۔ اچھا، چونکہ وہ لوگ اس فیلڈ کے تھے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چل گئے چل پاگل ہو گئی یہ کیا، اتنی اس بڑی ایشو کو ہم کیسے کریں۔ وہ جانتے تھے کہ ایک شخص بھی کر سکتا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل کرنا چاہیے۔ تو ہم نے کریٹ کیا کچھ جملوں کو، کچھ لکھے کاغذ کے اوپر کچھ جملے، اور آپس میں اس کو ڈسکس کیا، اور ہم نے کہا کہ ہم بیٹھیں گے اور آٹے کے اوپر بات کریں گے، مطلب وہ ایفرمیشن کریں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم ایک دن بیٹھے، اتفاق سے ہم ساری فیمیل تھیں وہ، تو وہ ان کے ایک خاتون تھی، ان کے گھر پہ جمع ہوئے ہم لوگ، چھوٹا سا کمرہ تھا، ہم آمنے سامنے بیٹھے اس طرح سے بالکل قریب قریب ہو کر، اور ہم نے آنکھیں بند کی، پہلے بہت اچھی بریتھنگ ایکسرسائز کی۔ بریتھنگ ایکسرسائز آپ کو ہمیشہ بہت سکون کے فیلڈ میں لے جاتی ہے، اور بہت اچھی چیز ہوتی ہے وہ کی ایک چھوٹی سی میڈیٹیشن کی، اور اس کے بعد ایفرمیشن یہ کی، آنکھیں بند کر کے بہت ڈیپلی سوچ کر کہ آٹا سستا ہو گیا ہے، کراچی میں آٹا بہت وافر مقدار میں آ گیا، آٹا بہت سستا ہو گیا، بہت آسانی سے ملتا ہے، دکانوں میں آٹا بھرا پڑا ہے، گوداموں میں آٹا بھرا پڑا ہے، لوگ بہت آسانی سے آٹا خرید رہے ہیں، آٹا بہت اچھا اور سستا آٹا مل رہا ہے اور آسانی سے مل رہا ہے۔ اس طرح ہم نے اس کو ریپیٹ کیا، اور بار بار اس کو بولنے سے تھوڑی دیر میں ہمیں بھی کچھ سکون ملا۔ تو آپ یقین کریں کہ میں آپ کو پوری دیانتداری کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ ہم نے صرف 3 نشستیں کی تھیں، ہم وہ 4 یا 5 خواتین تھیں، اور ہم نے 3 نشستوں میں یہ 10-15 منٹ کی ایکسرسائز کی، اور یہ کہا کہ آٹا سستا ہو رہا ہے، اور آٹا خبر یہ آئی کہ جناب بہت اچھے مناسب پیسوں میں ملنے لگا، سستا ہو گیا، کیونکہ وہ ایک مصنوعی مہنگائی کی گئی تھی کسی وجہ سے، اور کچھ ذخیرہ اندوز تھے، انہوں نے آٹا چھپا لیا تھا، ان کے گوداموں پہ چھاپے پڑے تو آٹا آ گیا۔ دیکھا آپ نے؟ تو ایفرمیشن، آپ کو پتہ ہے ایفرمیشن پہ میں کئی ویڈیوز بنا چکی ہوں، بہت ابتدائی، جب میرا چینل ابتدائی مراحل میں تھا تو میں نے ایفرمیشن پہ کافی ویڈیوز بنائی تھیں۔ ایفرمیشن اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کچھ پازیٹیو جملے بولتے ہیں، جو بھی آپ کا ایشو ہوتا ہے اس کے بارے میں، اور پہلے آپ بریتھنگ ایکسرسائز کرتے ہیں 4-5 دفعہ 7 دفعہ، اس کے بعد آپ وہ جملے بولتے ہیں اور بار بار بولتے ہیں۔ ریپیٹیشن جو ہوتی ہے
وہ جملے کی یا الفاظ کی طاقت کو بڑھا دیتی. آپ نے محسوس کیا ہوگا اور آپ نے خود تجربہ بھی کیا ہوگا کہ جب ہم کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں یا کوئی بھی آپ منترا یا کوئی چیز بچے سبق یاد کرتے ہیں تو اس کو ریپیٹ کرتے ہیں بار بار. کوئی خدا کا نام لیتے ہیں ہم, کوئی اس میں الہی پڑھتے ہیں تو کوئی 21 مرتبہ, کوئی 313 دفعہ, کوئی 1000 دفعہ. تو کیا ہوتا ہے, اس کی طاقت, اس کی تاثیر, اس کی پوٹینسی بڑھ جاتی ہے, بہت 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 کئی 100 گنا بڑھتی ہے. تو وہ جا کے یونیورس میں اپنا کام کرتی ہے اور آپ کی جو وش ہے, جو آپ کا مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. تو وائبریشن بڑھاتی ہے نا, وائبریشن بڑھتی ہے اور آپ کی وش پوری ہوتی ہے. تو اسی طرح سے جب آپ ایفرمیشن کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک ہی جملے کو آپ کئی بار بولتے ہیں اور اس کو فیل کرتے ہیں تو وہ بہت زبردست اثر رکھتا ہے اپنے اندر. تو یہ مجھے آپ کو بتانا تھا کہ ہم نے جس طرح سے پہلے آٹا سستا کیا اور بہت بڑی ایک تباہی کو یا ایک طرح سے قحط کے اثرات جو پیدا ہو گئے تھے وہ کم ہو گئے تھے. اور مجھے وہ تجربہ اپنا بہت عزیز ہے, یہ ایکسپیرینس بہت, میں اس سے محبت کرتی ہوں. اب کہیں بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو میں سب سے یہی کہتی ہوں. آج کی ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں پھر سے, اچھا وہ گروپ ہمارا پھر کسی وجہ سے آگے پیچھے ہو گیا, لوگ چلے گئے, کچھ باہر چلے گئے ملک سے. ہماری ایک بہت اچھی میڈم تھیں کوکب میڈم, وہ اسلام آباد شفٹ ہو گئی تو وہ فزیکلی ہم ان سے نہیں مل سکتے. تو اس طرح بہت سارا کام خراب ہو گیا. میں اس ویڈیو کے توسط سے ایک اناؤنس کرتی ہوں, اعلان کرتی ہوں, ایک پیغام پہنچانا چاہتی ہوں آپ سب کو کہ میں ایک گروپ تشکیل دینا چاہتی ہوں, ایک میڈیٹیشن اور مائنڈ سائنسز کے حوالے سے, خصوصی طور پر لا آف اٹریکشن کے حوالے سے. میں آپ کو کچھ چیزیں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ. اگر آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ اس فیلڈ میں کچھ بھی نہیں جانتے تو میں ان کو گائیڈ کروں گی, ان کو سکھاؤں گی. اور اگر آپ لوگ کچھ جانتے ہیں تب بھی آپ میرے ساتھ جڑیں. ہم ایک گروپ بناتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ پوری بھرپور کہ ہم اس مہنگائی کو, مایوسی کو, ڈپریشن کو جو اس وقت پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے اور سیاسی جو بدحالی اس کو اور تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ہر شخص اپنی زندگی میں پراسپیرٹی لانا چاہتا ہے, ابنڈنس لانا چاہتا ہے اور یہ اس کا حق ہے کہ وہ لائے. لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملک و قوم کے لیے سوچتے ہیں. تو جب پورے ملک میں ابنڈنس اور پراسپیرٹی ہوگی تو لازمی طور پر ایک عام آدمی تک اس کی تاثیر, اس کی فلاح و بہبود پہنچے گی. ایک عام آدمی بھی خوشحال ہوگا. تو جن کو نہیں آتا کچھ کرنا ہم ان کی طرف سے کریں گے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. تو میرے ساتھ جڑ جائیے, میرے ساتھ کنیکٹ ہونے کی کوشش کیجئے. مجھے فیس بک پہ یا آپ اپنے میرے کمنٹس کیجئے اسی ویڈیو کے نیچے اور مجھ سے نمبر لیجئے میرا, میرے ساتھ جڑے. میں ایک گروپ کی شکل میں ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ کریں اس کو, کچھ چیزوں کو, اور تاکہ ہماری جو ملک میں حالات ہیں وہ بہتر ہو سکے. اور ایک بات صرف مہنگائی کے حوالے سے نہیں ہے, یہ آپ کو ایک مرتبہ یہ پریکٹس کرنی ہوگی, یہ کوشش کرنی ہوگی کہ آپ ہر صورت میں, ہر سچویشن میں, ہر واقعے پر آپ صرف اور صرف اور صرف پازیٹیو رد عمل دیں گے, آپ پازیٹیو ری ایکٹ کریں گے. یہ آپ ایک مرتبہ کوشش کر لیں. آپ دیکھیں نہ صرف آپ کی اپنی زندگی بلکہ آپ سے جڑے سارے لوگوں کی زندگی بالکل ایک بہت ہی سہل انداز سے, بہت ہی اسموتھلی گزرے گی, ایک خاص پیٹرن پہ آ جائے گی اور کوئی ہرڈل نہیں آئے گی لائف میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم الفاظ بولتے ہیں سارا دن وہ اپنا اثر رکھتے ہیں. تو چیک کریں, کوشش کریں, اور جو الفاظ آپ بول چکے ہیں اس پہ آپ یونیورس سے معذرت کیجیے, آپ معافی مانگیں, آپ اچھے الفاظ اپنی ڈکشنری میں شامل کریں, ٹھیک ہے, اور برے الفاظ آہستہ آہستہ نکالنا شروع کریں. اور جب آپ کو غصہ آتا ہے, خصوصاً ماؤں کو, میں بھی ماں ہوں, لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں غصے میں بھی بد دعا نہ دوں. خیر وہ کوئی بھی ماں نہیں دیتی, ویسے وداؤٹ انرجی نکل جاتی ہے, لیکن وہ بھی نہ نکلے. بد دعا نہ دیں, گالی نہ دیں کسی کا. مطلب میں غصے میں بھی کہتی ہوں کہ اس کا بھلا ہو جس نے ایسے جیسے ہم کہہ رہے ستیہ ناس ہو, تو اسی انرجی سے کہتے ہیں اس کا بھلا ہو, ٹھیک ہے. بیڑا غرق ہو, لوگ کہتے ہیں آپ کا یار تیرا بیڑا تیرے بھلا ہو تیرا. کیوں؟ کیونکہ آپ جب کسی کا بھلا چاہتے ہیں تو آپ کا بھلا ہوتا ہے.
تو اس کو خوب اچھی طرح اس کو پریکٹس کریں. میں آپ کے ساتھ ہوں. میں اب کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹس کیجئے, زندہ ہونے کا ثبوت دیجئے. آئی ایم سوری ٹو سے, مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں جیتے جاگتے لوگوں سے مخاطب ہوں. آپ پوچھیں, آپ سوال پوچھیں, آپ مجھ سے فرمائش کریں, آپ بتائیں کہ یہ ایشو ہے. اچھا, ایک اور اس بات سے مجھے بات یاد آ گئی کہ ایفرمیشن میں تیار کرتی ہوں لوگوں کے لیے. اگر آپ کا کوئی ایشو ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے, مجھ سے مشورہ لیجئے, کمنٹس میں مجھ سے بات کیجئے کہ آپ کے اس خاص ایشو کے لیے میں ایک ایفرمیشن آپ کو تیار کر کے دے سکتی ہوں. اس کا طریقہ بھی بتا دوں گی, سمجھا دوں گی. تو ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ کچھ کرنے کے لیے کمر کس لیں, کھڑے ہو جائیں, زندہ ہونے کا ثبوت دیں. ملک کے حالات, شہر کے حالات, اپنے گھر کے حالات, اپنے اندر کے حالات, باہر کے حالات, سب کچھ بدلے جا سکتے ہیں. انسان اتنا بے بس نہیں ہے جتنا اس نے خود کو سمجھ رکھا ہے. ٹھیک ہے, تو میرے ساتھ جڑے. اس ویڈیو کو دوبارہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ شیئر کریں. اچھا, میں بہت دفعہ یہ کہتے ہوئے جھجک جاتی ہوں, مجھے کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ یار کتنا میں لوگوں سے کہوں کہ اس کو سبسکرائب کریں, میرے چینل کو لائک کریں. میں نہیں کہتی ہوں عام طور پر, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو ایک اچھے شہری ہونے کی حیثیت سے, ایک اچھے فرد ہونے کی حیثیت سے, اگر کوئی چیز آپ کو پسند آتی ہے تو اپریسیشن تو اس کا حق ہوتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ دوسروں کا حق دیں. صرف میری نہیں, جس کی بھی ویڈیو پسند آئے اس کو لائک ضرور کیا کیجیے, اور پازیٹیو چیزوں کو شیئر کیا کیجیے لوگوں سے, تو اس میں بھی شامل ہوں. ٹھیک ہے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجیے گا, اور میرے ساتھ جڑنے کی اور میرے گروپ میں شامل ہونے کی کوشش